آئیے آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے سفر کا جائزہ لینے والے ہیں جنہوں نے بالکل اکیلے کھڑے ہو کر پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صرف کوئی پرانی تاریخی کہانی نہیں ہے، میرا مطلب ہے یہ عقلی دلائل، روحانیت اور سچائی کی تلاش کا ایک ایسا سفر ہے جس نے آنے والی نسلوں کا پورا راستہ ہی طے کر دیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب ایک اکیلا انسان پوری دنیا کے عقائد سے، ان کے بلیف سسٹم سے ٹکراتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آج کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ زمین گول ہے، جبکہ پوری دنیا بادشاہ سے لے کر عام آدمی تک ضد پر اڑی ہو کہ زمین چپٹی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے لوگ مذاق اڑائیں گے، پاگل کہیں گے یا شاید جان لینے پر اتر آئیں گے، ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایگزیکٹ یہی ہوا۔ ایک ایسی دنیا جہاں پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، اندھی تقلید کا رواج تھا، وہاں اکیلے اس پورے معاشرے کے عقائد پر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا۔ تو اس سفر کا پہلا حصہ ہے ایک عظیم بغاوت، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بغاوت کی شروعات کہیں باہر سے نہیں بلکہ ٹھیک اپنے ہی گھر سے ہوئی۔ ان کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں ان کے والد خود بت پرستی کے نظام کا ایک اہم حصہ تھے، یعنی جس سسٹم کو گرانا تھا اس کی جڑیں خود اپنے ہی گھر میں تھیں۔ تو اس نظام کو چیلنج کیسے کیا گیا؟ جذبات میں آ کر نہیں، بلکہ ایک مکمل منطقی یعنی لاجیکل راستہ اپنایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں پر غور کیا، پھر چاند کو دیکھا اور آخر میں سورج کو۔ جب یہ سب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے کے بعد آہستہ آہستہ ڈوب گئے تو ایک انتہائی واضح نتیجہ نکالا گیا۔ جو چیز ڈوب جائے، جسے زوال آ جائے، وہ الٹیمیٹ کریٹر یا خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف آسمان کو دیکھنے کی بات نہیں تھی، اصل میں وہ اس وقت کے معاشرے کو ان کی ہی اللاجیکل سوچ کا آئینہ دکھا رہے تھے۔ لیکن اتنے زبردست دلائل کے باوجود لوگ کیوں نہیں مانے؟ اسے آج کی ماڈرن سائیکالوجی میں سنک کاسٹ فیلیسی کہتے ہیں۔ قوم نے اتنی نسلوں سے ان بتوں کی پوجا کی تھی، اتنا وقت لگایا تھا کہ اب اس غلط عقیدے کو چھوڑنا ان کے نزدیک اپنی پوری تاریخ اور سرمایہ کاری کو غلط ماننے کے برابر تھا۔ اس لیے جب لاجک سامنے آئی تو انا اور ضد آڑے آ گئی، اور جب باتوں سے کام نہیں چلانا تو پھر شاک تھیراپی کا استعمال کیا گیا۔ نتیجہ ایک ٹوٹا ہوا میلہ اور سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکتا ہوا کلہاڑا۔ دیکھنے میں یہ ایک ایگریسو رویہ لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ جب قوم نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو جواب ملا، ان سے خود پوچھ لو۔ یہاں قوم کو ان کی اپنی ہی منطق نے پھنسا دیا۔ انہیں لاجیکلی تسلیم کرنا پڑا کہ ان کے خدا نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ چیک میٹ۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا حصہ، نمرود کی آگ۔ جب عقلی دلائل ختم ہو گئے تو بات ظلم اور جسمانی آزمائش تک آ پہنچی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سچ کے پاس منطق ہوتی ہے اور باطل کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ بزدلی اور ظلم کا راستہ چنتا ہے۔ یہاں ایک زبردست موازنہ دیکھیے۔ ایک طرف اسٹیٹ سپانسرڈ اسپیکٹیکل یعنی ریاستی تماشا ہے۔ بادشاہ چاہتا تو چپ چاپ تلوار سے قتل کروا سکتا تھا، لیکن نہیں، ایک عظیم آگ اور منجنیق یعنی کیٹاپلٹ کا خوفناک تماشا لگایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد صرف جان لینا نہیں تھا بلکہ پورے معاشرے میں ڈر پھیلانا تھا۔ دراصل اندر چھپے خوف کو اس دکھاوے سے چھپایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ایک اکیلے فرد کی روحانی استقامت جو اس خوفناک منظر کے سامنے بالکل مطمئن کھڑا تھا۔ آگ میں گرتے وقت ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ موت کے بالکل سامنے اس قدر اطمینان یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان سچ پر ہو تو ذہنی طور پر اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کی سب سے بڑی مادی پاور نے اپنا پورا زور لگا لیا، مگر روحانی یقین اس طاقت پر حاوی ہو گیا اور خدا نے آگ کی فطرت ہی بدل کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، صحرا کی آزمائش۔ یہ کوئی عام ٹیسٹ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی سخت جذباتی اور نفسیاتی امتحان تھا۔ آگ سے بچنے کی اس عظیم کامیابی کے بعد اگر یہ کوئی عام کہانی ہوتی تو بس یہی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ ذرا یہاں ایک باپ کی تکلیف دہ خاموشی پر غور کیجیے۔
مکہ کے اس وقت کے بالکل بنجر ویران ریگستان میں اپنی بیوی ہاجر اور ننھے بچے کو اکیلا چھوڑ کر آنے کا حکم ملتا ہے۔ جب ہاجر پیچھے بھاگتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ لوگ اکثر اس کہانی کو اندھی اور بے جان اطاعت کے طور پر بیان کرتے ہیں، جیسے کسی روبوٹ میں کمانڈ فیڈ کر دی گئی ہو، لیکن اصل میں یہ خاموشی ان کے ٹوٹتے ہوئے دل کا اظہار تھی۔ گلا دکھ سے روندا واقعہ، درد محسوس کرنے کے باوجود اس تکلیف کو پی کر حکم پر عمل کرنا ہی تو اصل انسان ہونا ہے۔ پھر ہاجر آخری سوال کرتی ہیں، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے ایک ایسی تاریخی بات کہی جس نے سب بدل دیا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک ایسی جگہ جہاں ریالٹی اور لاجک صرف اور صرف موت دکھا رہی تھی، وہاں ہاجر نے دنیا کی تاریخ میں توکل اور بھروسے کی سب سے بڑی مثال قائم کر دی۔ اور انہوں نے صرف بیٹھ کر کسی معجزے اور چمتکار کا انتظار نہیں کیا، بالکل نہیں۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی، ایک پہاڑی پر چڑھنا، وہاں سے دیکھنا اور پھر پوری طاقت سے دوسری طرف بھاگنا، اور یہ لگاتار 7 دفعہ کیا۔ خدا چاہتا تو بغیر بھاگے بھی پانی نکال سکتا تھا، ہے نا؟ لیکن سبق یہ تھا کہ انسان کو اپنی کوشش کی آخری حد تک جانا پڑتا ہے، اور جب اس جسمانی جدوجہد کی آخری لمٹ کراس ہوئی، ٹھیک اسی وقت وہاں آب زمزم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، سب سے بڑی قربانی، ایک باپ اور بیٹے کا آخری اور سب سے مشکل امتحان۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ جسے بنجر زمین میں موت کے منہ سے نکالا گیا تھا، جب وہ بڑا ہوا تو باپ پر ایک اور آزمائش اتر آئی۔ یہاں پر اندھی اطاعت اور باشعور اطاعت کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ بیٹے کو قربان کیا جائے، لیکن ان کا طریقہ تو دیکھیے، چھپکے سے اچانک ذبح نہیں کیا، بلکہ بیٹے سے پوچھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ زبردستی اپنا فیصلہ بیٹے پر تھوپا نہیں گیا، بلکہ اس کی شخصیت کو، اس کے وجود کو عزت دی گئی۔ یہ تھی اصلی کانشیس اوبیڈینس، یعنی باشعور اطاعت۔ اور اس باشعور اطاعت کا خوبصورت نتیجہ بیٹے کے اس جواب میں ملتا ہے، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ بیٹا کسی ڈر یا خوف سے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کی بنیاد پر قربان ہونے کے لیے مکمل تیار تھا۔ جب باپ نے چھری چلائی تو وہاں خدا کو خون مطلوب ہی نہیں تھا، خدا نے تو بس یہ دیکھنا تھا کہ ایمان کی آخری حد کہاں تک جاتی ہے۔ خدا نے اس قربانی کو ایک دمبے سے بدل دیا۔ ذرا سوچئے، انہوں نے سب کچھ لٹانے کا فیصلہ کیا تھا اور خدا نے سب کچھ واپس انعام میں دے دیا۔ اور ان سب آزمائشوں کے بعد آتا ہے آخری حصہ، خاندان کی میراث، دنیا کا سب سے بڑا انعام۔ جب خدا کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا امتحان پاس کر لیا گیا تو انعام بھی اتنا ہی وسیع اور عظیم ملا۔ دیکھیے، دنیا میں عظیم عمارتیں اور مونومنٹ عام طور پر بادشاہوں کی انا، ان کے تاج و تخت کے دکھاوے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن دنیا کی سب سے مقدس عمارت خانہ کعبہ ایک ویران ریگستان میں باپ اور بیٹے کے اپنے ہاتھوں کی محنت اور عاجزی سے تعمیر ہوئی۔ دونوں خود پتھر لے آتے، خود مٹی اکٹھی کرتے اور اس کے ساتھ ہی دعا کرتے کہ ان کی یہ چھوٹی سی خدمت قبول ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے اصل عظمت۔ ایک دفعہ اس پورے سفر کے مراحل پر نگاہ ڈالیے۔ بچپن اور جوانی میں ایک عقلی بغاوت، نوجوانی آتی ہے تو نمرود کی آگ کی شدید جسمانی آزمائش، ادھیر عمری میں صحرا کی ہجرت اور ایک خطرناک جذباتی آزمائش، اور آخر میں بڑھاپے میں ٹھیک اس وقت جب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی سب سے بڑی قربانی۔ ہر تجربہ، ہر ٹیسٹ پہلے والے سے کہیں زیادہ کٹھن تھا، لیکن انہی آزمائشوں نے مل کر ایک ایسی لیگیسی کی بنیاد رکھی جو ناقابل شکست تھی۔ اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہر سال پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں۔ یہ ایک عظیم مذہب کا سب سے بڑا ستون ہے، لیکن اس کی بنیاد کسی بڑی فلسفیانہ کتاب یا کسی بادشاہ کے فرمان پر نہیں رکھی گئی، بلکہ ایک عام سے نظر آنے والے خاندان، ایک باپ، ایک ماں اور ایک بیٹے کے ذاتی، جذباتی اور روحانی امتحان پر رکھی گئی ہے۔ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس ایک چھوٹے سے خاندان کی جدوجہد میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر عقلی اور روحانی فرد کو گہرائی سے سوچنا چاہیے۔
ان سب باتوں پر ٹھہر کے غور ضرور کیجیے گا۔